نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین حضرات، پاکستان کی 75 سال کی تاریخ ایک خونچکاں تاریخ ہے، ایک ایسی تاریخ جس کو بیان کرنے کا حوصلہ نہیں پڑتا۔ وہ جو مشہور شعر ہے کہ ہے داستاں طویل بھی اور دل گداس بھی، لیکن کہاں کہ دل کو دیا جائے اس کو طول۔ یہ تاریخ پاکستان کے عوام اور ان کی پاکستان کی مقتدرہ یعنی اسٹیبلشمنٹ سے ایک مسلسل جنگ کی تاریخ ہے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کو تحفے میں ملی تھی۔ 1947 میں جب یہ ملک بنا تو اس سے تقریباً 100-125 سال پہلے 1773 کے اندر لارڈ کارنوالیس نے سول سروس کے قوانین بنائے اور اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے اندر فوج کے قوانین بھی مرتب کیے۔ پھر آہستہ آہستہ وہ چھوٹے چھوٹے قانون بنتے بنتے 1857 میں جب انگریز اس ملک پر مکمل حکمران ہو گیا، ایسٹ انڈیا کمپنی ختم کر دی گئی، یونین جیک کا وہ پرچم لہرا دیا گیا جو کہ جس کے نقشے کے اوپر فیصل آباد 8 بازاروں والا اور گھنٹہ گھر والا بنا ہے، تو پھر اس کے بعد یہاں پر مختلف قسم کے قوانین اور مختلف قسم کی سروسز وجود میں آئیں۔ ان میں بنیادی طور پر ایک فوج تھی جو کہ برطانیہ کی پروردہ تھی، اور انہوں نے اس کو خاص طور پر اس مقصد کے لیے ٹرین کیا تھا کہ انہوں نے بر صغیر پاک و ہند پر حکومت کرنا ہے۔ یہ فوج جب 1857 کے اندر پہلی دفعہ اس کے ہاں غدر ہوا تو ان کو احساس ہوا کہ یہ ہم نے جو صرف انگریز کی فوج اور اس کے بعد لوکل سپاہی رکھے ہوئے ہیں، ہم نے بہت غلط کیا ہے۔ ہمیں کچھ افسران کو پاکستان اور بھارت دونوں میں سے یعنی بر صغیر پاک و ہند میں سے بھرتی کر لینا چاہیے، کیونکہ ایک افواہ پھیلی تھی کہ انگریز نے ایک قسم کا کارتوس جو ہے سپاہیوں کو دیا ہے جس میں سور اور گائے کی چربی ہے۔ سور مسلمانوں کو کے لیے حرام تھا، اور گائے جو تھی وہ بھارت کے یعنی ہندوؤں کے لیے حرام تھا، اور اس کارتوس کو دانت سے توڑ کے کھولنا پڑتا تھا، جس پر سب سے پہلے میرٹھ کی چھاؤنی میں بغاوت ہوئی۔ پھر اس کے بعد لمبی کہانی ہے، کیا اس کو بیان کرے اس وقت۔ وہاں سے سوچا گیا، وہ جو میوٹنی رپورٹ ہے 3 بڑے بڑے والیومز کے اندر آئی، کہ یہاں سے لوگوں کو بھرتی کیا جائے۔ پھر یہاں کا کالا انگریز اور گورا انگریز انہوں نے مل کے ایک سول سروس اور ایک فوج کو ایک ترتیب دی۔ عموماً ہوتا یہ تھا کہ ایک شخص فوج میں میجر ہوتا تھا، پھر اس کے بعد مختلف جگہوں پہ اس کی پوسٹنگ ہوتی تھی، پھر اس کو سول سروس کے اندر بھیج دیا جاتا تھا، اور وہ اسسٹنٹ کمشنر، پھر تھوڑی دیر کے بعد 2-2.5 سال کے بعد ڈپٹی کمشنر ہو جاتا تھا۔ اس کو ICS کہا کرتے تھے۔ اسی ICS کا پھر ایک امتحان شروع ہوا، اور لوگوں نے امتحان دینا شروع کیے۔ اس میں پھر ہندو بھی، سکھ بھی اور مسلمان بھی اس کے اندر شامل ہو گئے۔ پاکستان کے بہت بڑے بڑے نام جو ہیں وہ ICS انڈین سول سروس کے اندر موجود ہیں، جن میں قدرت اللہ شاب ہیں، چودھری محمد علی ہیں، ملک غلام محمد جو کہ ہمارے گورنر جنرل بنے، ایک وزیر اعظم بنا۔ اس طرح کے بہت سارے لوگوں کا نام اس میں لیے جا سکتے ہیں۔ دونوں نے مل کے، ICS اور فوج نے مل کے ایک سیاسی اشرافیہ کو جنم دیا، اور اس اشرافیہ کا پہلا الیکشن 1920 میں کرایا گیا، اور وہ ایک الیکشن جو تھا ایک جسے کہتے ہیں لوگوں کا دل رکھنے والا الیکشن تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ 1946 کو آخری الیکشن ہوئے، جس کے تحت پاکستان اور بھارت 2 ملک وجود میں آئے۔ یہ ملک 2 تھے، علاقے 3 تھے۔ بھارت ایک بہت بڑا سائزبل اس کا وجود تھا، اور ایک طرف مشرقی پاکستان تھا اور دوسری طرف مغربی پاکستان۔ 1946 کے بعد پاکستان کی ماں پاکستان مسلم لیگ الیکشن کروانا بھول گئی، اور اس کے تقریباً مدتوں کے بعد یعنی 46 کو ہوا ہے تو 1954 8 سال کے بعد پہلی دفعہ صوبائی اسمبلی مشرقی پاکستان کے الیکشن، اس کو مشرقی بنگال کہا جاتا تھا اس وقت، اور مشرقی پاکستان کے جو الیکشنز تھے ان کی وجہ یہ تھی کہ اتنے لوگ اس کو چھوڑ گئے تھے، کچھ مر گئے تھے، کچھ ادھر سے چلے گئے تھے، کہ 36 سے زیادہ سیٹیں جو تھیں وہ خالی ہو گئی تھیں، اور اسمبلی اپنا وجود برقرار رکھنا مشکل ہو گیا تھا، تو اس کے انہوں نے الیکشن کروائے۔ دوسری بات یہ تھی کہ مسلم لیگ کا اپنا وجود بہت خطرے میں پڑ گیا ہوا تھا۔ مسلم لیگ کے بے شمار لوگ جو تھے انہوں نے علیحدہ نکل کے پارٹی بنا لی تھی۔ یہ الیکشن جس کے اندر غلام محمد گورنر جنرل تھا،
اور پوری کی پوری انتظامی مشینری اس کے ساتھ تھی، اور مکمل طور پر کوشش کی گئی کہ کسی نہ کسی طرح سے اپنے لوگوں کو لا کے الیکشن جتوایا جائے۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ اس الیکشن کے اندر مسلم لیگ کو صرف 9 سیٹیں ملی تھیں، اور حسین شہید سہروردی کی عوامی لیگ نے 143، اور کرشچ اسلامک پارٹی جو مولوی ابوالقاسم فضل اللہ کی تھی وہ 48، اور نظام اسلام پارٹی نے 19 سیٹیں لیں، اور یہ انہوں نے 3 اپریل 1954 کو حکومت بنا لی۔ اب یہ اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں میں کھٹکتی تھی یہ حکومت کہ کیسے بن گئے، اور اسٹیبلشمنٹ میں اس وقت امریکہ کا عمل دخل شروع ہو چکا ہوا تھا۔ تو امریکہ سے ایک واشنگٹن پوسٹ کے ایک صحافی نے ابوالقاسم فضل اللہ، یہ وہ شخص ہے جس نے لاہور میں قرارداد پاکستان پیش کی تھی، اس کو انٹرویو کیا اور اس کو چھاپ دیا کہ یہ تو ایک علیحدگی پسند شخص ہے، اور یہ الیکشن جو ہیں یہ پاکستان توڑنے کے طرفے ہیں۔ اور آپ سوچیں کہ 3 اپریل 1954 جس کی حکومت بنی، اور اس حکومت میں عوامی لیگ کے ایک رہنما کے طور پر شیخ مجیب الرحمن نے بحیثیت وزیر حلف اٹھایا، وہ 29 مئی یعنی صرف 1 مہینہ اور کچھ دن کے بعد توڑ دی گئی، اور ابوالقاسم فضل حق وہ پہلا شخص تھا جس نے بیان دیا کہ میری حکومت کو امریکہ کے ایما پر توڑا گیا۔ بیوروکریسی کا نمائندہ اور فوج کا نمائندہ اسکندر مرزا، کیونکہ اسکندر مرزا بنیادی طور پر فوج میں میجر تھا، اور پھر اس کو ڈپٹی کمشنر پشاور لگایا گیا تھا، اور پھر وہاں سے وہ آگے ترقی کرتا کرتا سیکرٹری ڈیفنس کے عہدے تک پہنچا تھا۔ وہ شخص جو تھا وہ میجر جنرل بنا جب وہ پاکستان کا صدر بنا۔ ایک طرف وہاں بھی پروموشن چل رہی تھی، یہاں بھی چل رہی تھی، تو اس کو گورنر لگا دیا گیا۔ اور اس کا جو ابوالقاسم فضل الحق کا جو ثبوت کے طور پر یہ صورتحال صرف چند مہینوں کے بعد پیش آ گئی کہ اس نے امریکہ کے سفیر سے اپنی بیٹے کی شادی، اس کی بیٹی کا نام جوزفین تھا، اس سے شادی کر لی۔ یہ پاکستان کے پہلے الیکشن تھے 1954 کے۔ اس کے بعد ہم نے آئین بنایا اور پھر ہم الیکشن کے معاملے میں آگے چل پڑے، لیکن 1958 کے اندر ایوب خان نے وہ آئین توڑ دیا، اور 1958 کے بعد اس نے مختلف قسم کے ساتھ ساتھ سیاستدانوں کو ایبڈو کی پابندیاں لگا کے انہوں نے مکمل طور پر گفتگو کرنے سے بند کر دیا اور سیاسی ایکٹیویٹیز کو ختم کر دیا۔ لیکن ایک کیڑا ہوتا ہے مقبولیت کا، وہ ہر ایک میں ہوتا ہے کہ میں عوام کے درمیان بہت زبردست قسم کی ایک رہنما کے طور پر ابھروں۔ وہ ایوب خان کے اندر بھی تھا۔ تو ایوب خان نے ایک بیسک ڈیموکریسی کی ایک ٹرین چلائی، اس ٹرین کے اندر باقاعدہ بنیادی جمہوریتوں کا کانسیپٹ دیا۔ اس نے کہا تھا کہ کونسلرز پہلے منتخب کر دیے جائیں، اور وہ منتخب کونسلر جو ہیں وہ پھر ایک صدر کو منتخب کریں۔ آپ حیران ہوں گے کہ اس کی ایک وجہ یہ دی تھی کہ عام آدمی کو کوئی ووٹ دینے کا کیا شعور حاصل ہے، کونسلر جو ہے وہ اکٹھے ہو کے ووٹ دیں گے۔ بیسیکلی امریکہ کے اس پرائمریز کا انہوں نے نقشہ جو تھا اس کو کاپی کیا تھا۔ لیکن امریکہ میں تو پرائمریز کا بنیادی طور پہ کسی کو جانتا بھی نہیں ہوتا، سب کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ٹرمپ الیکشن لڑ رہا ہے، یا بل کلنٹن لڑ رہا ہے، یا ہیلری کلنٹن لڑ رہی ہے، سب کو پتہ ہوتا ہے۔ پرائمریز کا کونسلر کو اندازہ نہیں ہوتا، وہ ویسے کونسلر ایک نامینیشن کے طور پہ ان کی ایک لسٹ جو ہے وہ موجود ہوتی۔ لیکن یہاں چونکہ وہ چاہتے تھے کہ ان کونسلرز کو کنٹرول کیا جائے، تو اسٹیبلشمنٹ نے خاص محنت کی اور 80,000 سیٹوں پر مختلف کونسلر کو جیتنے دیا گیا۔ جب وہ جیت گئے تو پھر اس کے بعد گورنر جو تھے ان کے ذریعے ان پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کی گئی۔ سب سے پہلی تو بات یہ تھی کہ ایوب خان نے کوشش کی کہ اس کے مقابلے میں ایک ایسا کمزور کینڈیڈیٹ لایا جائے کہ جو کینڈیڈیٹ جو ہے شاید جیت نہ سکے۔ لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جب محترمہ فاطمہ جناح قائد اعظم کی ہمشیرہ نے الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا۔ اب اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ اور پاؤں پھول گئے۔ وہ مشرقی پاکستان جہاں وہ نظام اسلام پارٹی اور کرشچ اسلامک پارٹی اور عوامی لیگ کی حکومت کو توڑ چکے ہوئے تھے، وہاں ایک بنیادی نفرت وہاں پر چل رہی تھی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ 1958 کا جو پہلا بجٹ آیا تھا اس کے اندر 60% آبادی کے لیے جو ڈیولپمنٹ اسکیمیں تھیں وہ صرف 21% رکھا گیا تھا بجٹ،
اور اس کے اگلا بجٹ جو تھا وہ آیا تھا اس کے اندر صرف 27% رکھا گیا تھا، اور بنگالی یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے لیے یہ مارشل لا یا اسٹیبلشمنٹ کی یہ حکومت جو ہے ہمارے لیے ترقی کا راستہ روک سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی حکومت بھی جس طریقے سے توڑی اور بنائی جاتی تھی اور اپنے لوگوں کو آگے لایا جاتا تھا۔ تو اس کے بعد ہوا یہ کہ 80,000 بندے تھے۔ آج بھی مجھے یاد ہے، میں بہت بچپن میں تھا کہ جب ہمارے شہر سے ایک کونسلر غلام محمد گڑ ہوتے تھے، وہ گئے، امیر محمد خان نے ان کو گورنر ہاؤس میں بلایا اور مونچھوں پر تاؤ دیتے ہوئے کہا کہ میں دیکھوں گا کون ہے جو ایوب خان کو ووٹ نہیں دیتا۔ لیکن شاید وہاں گورنر منم خان جو تھا اس کے یہ بس میں نہیں تھا کہ وہاں بنگالیوں کو ووٹ دینے کے لیے مجبور کر سکے۔ یہی صورتحال کراچی میں ہوئی۔ ایوب خان بنگال میں ہار گیا، مشرقی پاکستان جس کو کہتے ہیں، کراچی میں ہار گیا، اور اس کے بعد صرف رورل ووٹس جو تھے کچھ بنگال کے علاقے کے، ان کو مجبور کر کے ایوب خان نے 80,000 میں سے تقریباً 49,000 ووٹ جو تھے اس نے لے لی، 49,951، یعنی اس کو چاہیے تھے 40,000 ووٹ، 40,001 ووٹ چاہیے تھا، تو اس سے لیکن فاطمہ جناح ہار گئی۔ لیکن وہ ہنگامے جو کراچی میں ہوئے اور جو زخم اس وقت مشرقی پاکستان کو لگا، وہ زخم جو تھا وہ 1970 کے اندر کھل کر سامنے آ گیا۔ اگلے الیکشن 1970 میں کرائے گئے۔ اس وقت تمام تر رپورٹس جو تھیں یحییٰ خان کو یہ کہہ رہی تھیں کہ ہم نے کچھ پارٹیوں کو بہت حد تک منظم کر لیا ہے، اور یہ ذوالفقار علی بھٹو ابھی کل کی مولی ہے، کل کے نئے کھیت کی مولی ہے، یہ بالکل نیا آدمی ہے، اس کی کوئی پارٹی نہیں، یہ تو ایوب خان نے اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا تھا، اس لیے یہ تو اس کے ساتھ تو الیکٹیبل ہے ہی نہیں۔ ہم نے الیکٹیبل سارے جو ہیں ممتاز دولتانہ کی مسلم لیگ کونسل کے ساتھ جمع کر دیے ہیں، اور دوسری طرف انہوں نے کہا تھا کہ بہت مسلم لیگ جیسے نور الامین کی پارٹی ہے، ایک دو اور پارٹیاں ہیں، مولوی فرید صاحب کے نظام اسلام پارٹی ہے، جماعت اسلامی ہے، ان ساروں کو ہم نے اکٹھا کر لیا ہے۔ تو انہوں نے خاص طور پہ یہ رپورٹس تھیں کہ الیکشنز ہونے دیں، اور ہمیں اندازہ ہے کہ ہم نے بھٹو کو الیکٹیبل نہیں، سوائے سندھ کے الیکٹیبلز کے، اور مجیب الرحمان کو بھی ہم نے بہت اس کی بھی ہم نے اس طرح کی اس کو غدار ثابت کر کے اس طرح کے صورتحال بنا دی ہوئی، اگر طرح ساز کے کیس کے بعد کہ وہ جیت نہیں سکے گا۔ لیکن 70 کے الیکشن جو تھے یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے اتنا بڑا دھچکا ثابت ہوئے کہ جس کا وہ تصور نہیں کر سکتے تھے۔ آپ اندازہ کریں، دسمبر کو یہ الیکشن ہوئے، اور 7 دسمبر کو، اور عوامی لیگ، شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ 300 سیٹیں تھیں ٹوٹل، اس وقت 313 ملا کے جو عورتوں کی اس کی سیٹیں ملا کے ہوئی تھیں، 160 سیٹیں حاصل کیں، اور وہ پیپلز پارٹی جس کو وہ شکست دینا چاہتے تھے اس نے 81 سیٹیں حاصل کیں۔ اور آپ سوچیں کہ کونسل مسلم لیگ ممتاز دولتانہ کی، جس میں سارے الیکٹیبل شامل تھے، کون سا تھا جو اس کے اندر شامل تھا، ایکس چیف منسٹر شامل تھے، ایکس وزیر شامل تھے، ایکس گورنر شامل تھے، وہ صرف 7 سیٹیں لے سکے۔ کسی حد تک مسلم لیگ قیوم جو تھی وہ 9 سیٹیں اس نے لیں، لیکن مکمل طور پر یہ لوگ ختم ہو گئے۔ 2 صوبے کے پی کے، اور اس کے ساتھ اس وقت صوبہ سرحد کہتے تھے، اور اس طرف بلوچستان، وہاں پر تو کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جس کے سر پر اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہو اور وہ جیتا ہو۔ اس کے بعد کی کہانی انتہائی دردناک ہے۔ یہ ملک ٹوٹا، ہم نے اس فیصلے کو قبول کرنے کی کوشش نہیں کی، ہم نے 25 مارچ کو ایکشن لیا، اور پھر ہم نے ضمنی الیکشنز کروائے بالکل نیشنل گورنمنٹ کی طرح، اور وہ تفصیل اس کی اگر آپ کے سامنے بیان کرے تو بالکل ایسے لگتا ہے جیسے آج کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوتی ہے، اس پارٹی کو بھی اتنے بندے دے دو، اس پارٹی کو، اور وہ پارٹیاں جن کا مشرقی پاکستان میں وجود ہی نہیں تھا، جیسے پیپلز پارٹی ہے، اس کو بھی تقریباً 17 سیٹیں دے دی گئیں، اور نور الامین کو وزیر اعظم بنا دیا گیا، اور اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کو نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ، اور بھٹو اور یحییٰ گڑھچوڑ کے بعد اس ملک کی تقدیر میں یہ لکھا گیا کہ یہ 2 لخت ہو جائے، ایک حصہ بنگلہ دیش بن گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو وہ پہلی حکومت ہے جس نے 1977 کے الیکشن صرف سول بیوروکریسی کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑے تھے۔
اور سول بیوروکریسی کو اس الیکشنز کے اندر اس نے مکمل طور پر، ظاہر بات ہے کبھی بھی سول بیوروکریسی کے، آج بھی سول بیوروکریسی کے بغیر الیکشن نہیں دھاندلی نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ کے پاس ڈپٹی کمشنر اور آپ کے ہاتھ میں ایس پی نہیں ہے، آپ دھاندلی نہیں کر سکتے۔ کوئی بڑی سے بڑی انٹیلیجنس ایجنسی ہو، بڑی سے بڑی اسٹیبلشمنٹ کی کوئی فوج ہو، کوئی پاکستان کا الیکشن منپولیٹ اگر ہوتا ہے تو بیوروکریٹ کرتا ہے، اور بیوروکریٹ کے ذریعے ہی کیا جاتا ہے۔ تو بھٹو صاحب نے سوچا کہ یہی صورتحال ہے تو ہم ان کو منپولیٹ کر سکتے ہیں۔ 77 میں بھٹو صاحب نے الیکشن کروائے، اور اس میں اس حد تک شدید دھاندلی کی گئی، اس حد تک وہ دھاندلی آبویس تھی، واضح تھی، کہ لوگوں نے اس کا بائیکاٹ کر دیا اس الیکشن کا، 7 مارچ کا، اور 11 مارچ کو دوسرے الیکشن تھے، اور صرف 2% لوگ جو تھے وہ الیکشنز میں ووٹ ڈالنے گئے۔ خود پیپلز پارٹی کے لوگ بھی اس دھاندلی کو برداشت نہ کر سکے، اور وہ اپنی ہی پارٹی کو ووٹ ڈالنے نہیں گئے۔ اس میں 155 سیٹیں جو تھیں پیپلز پارٹی کو ملیں، اور ایک پاکستان نیشنل الائنس، پاکستان قومی اتحاد بنا تھا، اس کو 36 سیٹیں ملیں۔ لیکن 11 مارچ سے چلنے والی تحریک 6 جولائی پر ضیاء الحق کو ایک نجات دہندہ کے طور پر لے آئی۔ نجات دہندہ نے نان پارٹی الیکشن کرانے کی کوشش کی، اور پھر نان پارٹی الیکشنز کے اندر بھی جس وقت محمد خان جنیجو نے اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہ لوگوں کے ووٹ لے کر آیا ہے، تو 1988 میں اپنے ہی بنائے ہوئے اس شخص کو اپنے ہی بت کو توڑنا پڑا، اپنے ہی بت کو کرچی کرچی کرنا پڑا۔ لیکن 17 اگست کو جب ضیاء الحق کا طیارہ بہاولپور میں گرا تو پاکستان کی پوری اسٹیبلشمنٹ اس وقت یہ سوچ رہی تھی کہ بے نظیر بھٹو کو اگر آنے دیا گیا، اگر اس کا راستہ نہ روکا گیا، تو انتقام میں بھری ہوئی یہ عورت اسٹیبلشمنٹ کا ستیہ ناش کر دے گی، اور ہم شاید عوامی مقبولیت کا مقابلہ نہ کر سکیں۔ اس وقت 1988 کے الیکشنز میں آپ سوچیں کہ پوری کوشش کی گئی، آئی جی آئی بنا لی گئی تھی، حمید گل صاحب اس وقت موجود ہوتے تھے، انہوں نے اپنے لاڈلے نواز شریف صاحب کو خاص طور پہ سوچا کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس شخص کو جتوایا جائے۔ کون سی ایسی پارٹی تھی جو کہ ان کے ساتھ جس کا اتحاد نہیں کروایا گیا؟ لیکن یہ لاڈلا پہلا لاڈلا تھا، اگرچہ کہ اس سے پہلے 85 کے الیکشن میں یہ لاڈلا بن چکا تھا۔ اس نے 93 سیٹیں حاصل کی پیپلز پارٹی نے، اور پوری قوت اسٹیبلشمنٹ کی صرف 54 سیٹیں حاصل کر سکی۔ اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے ایک پینترا بدلا۔ اس پینترا بدلے میں سب سے اہم ترین کردار جو تھا خود بے نظیر کا سرنڈر کرنا تھا، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہاسٹیلٹیز کو ختم کیا جائے، اور اس نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ میرا بھائی چونکہ الذوالفقار بنا چکا تھا اور اس نے میری سیاست کو تباہ کرنے کی کوشش کی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ میں کسی نہ کسی طور پر لیٹ لیو والا صورتحال کروں۔ اس نے خاص طور پہ وزیر خارجہ یعقوب علی خان کو لیا، جو کہ اسٹیبلشمنٹ کا آدمی تھا، اور وہ افغان پالیسی کی وجہ سے اس کو ساتھ رکھا ہوا تھا، اور ساتھ ساتھ میں وزیر خزانہ بھی یہیں سے لیا گیا۔ اور لیکن اس کے باوجود بھی یہ سرنڈر کی ہوئی بے نظیر، جس نے مکمل طور پر ان کے ہاتھ میں کٹ پتلی بننا گوارا کر لیا تھا، یہ 1990 تک چل سکی، اور اس کی حکومت کو برطرف کر دیا گیا۔ اس کے بعد پھر اگلے 3 الیکشن جو ہیں، ان کی میں ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جانا چاہتا کہ اگلے 3 الیکشن جو تھے اسٹیبلشمنٹ نے الیکٹیبلز کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ یہ الیکٹیبل آئے کہاں سے؟ یہ الیکٹیبلز آئے تھے 1985 کے الیکشنز میں، نان پارٹی الیکشنز میں، اور اس میں سب سے بڑی حماقت جو تھی وہ بے نظیر کے بائیکاٹ کرنے کی تھی۔ ایسے لوگ جو تھے وہ بن گئے تھے، کانسٹیچوئنسی بلٹ ہو گئی تھیں، کہ جن کو پھر آئندہ مراد دے کے، پھر MP فنڈز دے کے، پھر MNA فنڈز دے کے بلٹ اپ کیا گیا تھا۔ پھر 1990 کا الیکشن ہوا ہے، اس میں تو مکمل طور پر کھل کے نواز شریف کے ساتھ IGI بنائی گئی، اور اس کا اصغر خان کیس آج بھی وہاں پر موجود ہے، اور اس کو 106 سیٹیں دی گئیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ باقی چھوٹی سیٹیں بھی اٹیچ کر دی گئیں، تاکہ اگر یہ ہلنے کی کوشش کرے تو ہم اس کو جب چاہیں اس کی گردن مڑوڑ کے رکھ دیں۔ اور اس کے ساتھ آپ سوچیں کہ کیسی اب متحدہ
قومی موومنٹ جو تھی وہ اس وقت وجود میں، الطاف حسین کا، اور پاکستان جمعیت علماء اسلام نورانی کی بھی سیٹیں 3 تھیں، 15 سیٹیں جو تھیں جمعیت علماء اسلام کی تھی. اس طرح مختلف قسم کی چھوٹی چھوٹی پارٹیاں جو تھیں ان کو ملا کر ایک حکومت بنوا دی گئی. 97 تک نواز شریف نے اپنے ٹینٹیکلز جو تھے وہ مضبوط کر لیے ہوئے تھے اور وہ مختلف طور حد تک ان کے ساتھ تھا. لیکن اس نے جس وقت یہ صورتحال ہوئی اور اس نے ان سے بغاوت کی کوشش کی، تو آپ سوچیں کہ اس کے بعد کے جو الیکشنز ہیں، جس کے اندر 1993 کے جو الیکشنز ہیں، اس 1993 کے الیکشنز کے اندر نواز شریف صاحب کو انہوں نے بہت ذلت آمیز شکست سے دوچار کیا. اور وہاں پر آپ کو یاد ہوگا کہ قاضی صاحب کا قاضی آ رہا ہے اور وہ ساری پارٹیاں ان سے علیحدہ کر دی گئیں اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بنا دی گئی. لیکن اس دوران نواز شریف صاحب اپنے ٹینٹیکل مضبوط کر چکے ہوئے تھے اور 97 کے الیکشنز میں وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بالکل برعکس 2/3 اکثریت لے کر جیت گئے، کیونکہ انہوں نے بیوروکریسی کے اندر بھی اور پولیس کے اندر بھی اور باقی جگہوں میں بھی اپنے آپ کو بہت مضبوط کر لیا ہوا تھا. لیکن یہ حکومت بھی اکتوبر 1999 کو ختم کر دی گئی اور اس کے بعد مشرف صاحب آ گئے. نواز شریف جلا وطن ہو گیا. لیکن مشرف کی حکومت جو تھی، اس حکومت نے اپنے آپ کو عوام کے اندر زندہ رکھنے کے لیے ویسے ہی حربے اختیار کیے کہ یہ سب بددیانت، کرپٹ ہیں، ان کو کسی طریقے سے کٹہرے میں لایا جائے. لوگ بہت خوش ہوئے اور جنرل امجد شوکت نیب کا چیئرمین بنا ہے. ایک تالیاں بجائی گئی تھیں کہ بہت اچھا ہو جائے گا. لیکن صرف 2 سال کے اندر جتنے بھی نیب کے کیسز تھے ان کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے جب استعمال کیا گیا تو لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ یہ وہی چہرہ ہے کہ جو صرف اور صرف سیاستدانوں کو اپنے ہاتھ میں اپنی جیب کی کھڑی، اور وہ جو شیخ رشید صاحب کہتے ہیں، اور ہاتھ کی چھڑی بنانا چاہتے ہیں. وہی ہوا کہ 2002 کے جو الیکشنز ہوئے اس میں اسٹیبلشمنٹ جو تھی وہ اپنے مقاصد حاصل نہ کر سکی. آپ سوچیں کہ پوری قوت اور پوری کوشش کے باوجود آپ سوچیں کہ پاکستان مسلم لیگ کیو چودھری شجاعت کی جو بنائی گئی تھی وہ اس وقت 172 ان کو چاہیے تھے، ان کو صرف 78 سیٹیں مل سکیں، جبکہ پیپلز پارٹی جس کو وہ دبانا چاہتے تھے وہ 63 سیٹیں لے کر میدان میں آ گئی. مسلم لیگ اگرچہ کو چونکہ اس سے توڑا تاڑا تھا تو اس کو تقریباً 13 سیٹیں مل سکی تھیں. لیکن باقی آپ دیکھیں متحدہ مجلس عمل یہ ایک ریئیکشن کی بنی ہوئی پارٹی تھی، کیونکہ اس وقت مشرف چاہ رہا تھا کہ امریکہ کو یہاں پر لایا جائے اور 9/11 ہو چکا تھا، وہ 45 سیٹیں اس کی آ گئیں. اور پھر آپ سوچیں چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کو ملو کے یہ جتنی بھی تھیں، میں آپ کو جہاں گنتا جاؤں تو آپ کو پاکستان مسلم لیگ فے، اور اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ جے، اور اس کے ساتھ 15 سیٹیں جو ہیں اس کی متحدہ مجلس، اس کی نیشنل الائنس کی، یہ ساروں کو ملا کے جب ظفر اللہ جمالی کو وزیر اعظم بنانے کا کاؤنٹ کیا گیا تو 13 ووٹ کم تھے. ہاتھ پاؤں پھول گئے. انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے کہہ کے بے نظیر سے درخواست کی گئی کہ ہمیں کم از کم 13 سیٹیں دے دیں. جو بھی جاتا تھا اس کا مسئلہ تھا کہ وہ اپنے پورے کے پورے کیریئر کو تباہ کرتا. لیکن اس کے باوجود بھی ان کو 12 سیٹیں دے دی گئیں اور 1 ووٹ کم ہوا، اور سپاہی صحابہ کے اعظم طارق ٹوٹلی اس پالیسیز کے اگینسٹ جو کہ امریکہ کی چل رہی تھی، جہاد، اینٹی جہاد پر، اس کے ووٹ سے ظفر اللہ جمالی جو ہے چیف منسٹر بنے، وزیر اعظم بنے. یہ ہے ہماری پوری اسٹیبلشمنٹ کی تاریخ. اس میں سوائے 2 الیکشنز کے جبکہ پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں نے سرنڈر کر دیا تھا کہ اب جو اس کے سر پہ ہاتھ رکھے گا وہ جیت جائے گا، باقی کوئی الیکشن ایسا نہیں ہے جس میں اسٹیبلشمنٹ اپنی مرضی سے الیکشن جتوا سکی ہو. آخری الیکشن جسے ہم 2018 کا الیکشن کہتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ عمران خان کو جتوانے کی کوشش کی گئی تھی. حالانکہ نتیجے کی صورتحال یہ ہے کہ اگر عمران خان کو جتوانے کی کوشش کی گئی ہوتی تو آج PDM کی حکومت 1.5 سال نہ بنتی. گویا اکثریت عمران خان کے مقابل اتحاد کی تھی جس کو جب چاہا کان مڑوڑ کے انہوں نے اکٹھا کر دیا. یہ سب کچھ ان کی نظروں کے سامنے ہے.
اس کے باوجود بھی اب خواہش یہ کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم اس الیکشن کو ویسے ہی مینپولیٹ کر لیں جیسے کہ ہم نے 1977 کے اندر کیا تھا، یا جیسے کہ ہم نے 1971 کے ضمنی انتخابات میں کیا تھا۔ لیکن دونوں دفعہ کا نتیجہ بہت برا تھا۔ ایک دفعہ کا نتیجہ یہ تھا کہ ملک ٹوٹ گیا، اور دوسری دفعہ کا نتیجہ یہ تھا کہ پھر 15 سال کے لیے ایسی آمریت آ گئی۔ اب آمریت کا تو سوچا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ 77 کی 6 جولائی کو جب ضیاء الحق نے مارشل لا لگایا تھا تو ہر طرف لوگ خوشی کے شادیانے بجا رہے تھے۔ وہ تو ان کی خوشی اس وقت ختم ہوئی جب 90 دن کا وعدہ کر کے وہ 11 سال تک برسر اقتدار رہا۔ لیکن شاید اب اس وقت کوئی ایسا شخص موجود نہیں ہے جس پر بھروسہ کر کے لوگ کہیں کہ اب بہتر صورتحال ہو گئی ہے۔ آگ سے کھیلنے کا یہ وقت اس وقت تمام تر انتظامی عہدوں کے اندر جاری ہے، لیکن سب کے سب اس وقت انتہائی مستغرق اور پریشان ہیں کہ جس طرح کے رزلٹس ہم سے مانگے جا رہے ہیں ہم اس طرح کے رزلٹس نہیں دے سکتے۔ کوئی بھی ڈپٹی کمشنر، کوئی بھی ایس پی، کوئی بھی ایسا شخص جو کہ اس وقت حکومت کے اندر موجود ہے، اس سے پوچھیں کہ ان کانسٹیچوئنسیز کے اندر اگر تم انڈیپینڈنٹ رپورٹ دو تو کیا ہے، تو کہتا ہے کہ ہم یہ کام کرنے کے قابل نہیں رہے، نہ کر سکتے ہیں۔ 70,000 پولنگ اسٹیشنوں کے اندر اگر پولیس پورے پاکستان میں ایک دن پھیل جائے تو اس دن الیکشن نہیں ہو سکتے، دھاندلی نہیں ہو سکتی۔ الیکشنز کے اندر 5 بنیادی طریقے ہوتے ہیں کہ کسی شخص کو پری پول ریگنگ سے روکا جا سکے۔ نمبر 1 یہ ہوتا ہے حلقہ بندیاں بدلی جائیں، ادھر کے ووٹ ادھر کیے جائیں۔ عمران خان کی مقبولیت اس سے بالاتر ہو چکی ہے، وہ حلقہ بندی کیسے بھی کی جائے اس کا ووٹر جو ہے پورے پاکستان پر محیط ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے الیکٹیبلز کو لایا جائے۔ عمران خان کے ساتھ اگر ایک بھی الیکٹیبل نہ ہو اور کوئی ایسے کینڈیڈیٹ جس طرح شیخ مجیب نے اور بھٹو نے رکھے تھے کہ ان کو لوگ جانتا بھی نہیں تھا، تب بھی وہ الیکشن جیت جائیں گے۔ اگر ان کو تب زبردستی روکا گیا، کچھ کیا گیا، تو ایک اور طوفان جو ہے اس کو کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، کسی بھی جگہ کے ووٹ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دے جائیں، ووٹنگ لسٹ میں خرابی پیدا ہے، اس کا بھی معاملہ ختم ہو چکا ہوا ہے، کیونکہ وہ بھی ایسا یہ ہے کہ لوگ اب شخصیت کے ووٹ دینے والی صورتحال نہیں ہے، لوگ صرف اب ایک شخص کو پہچانتے ہیں۔ میں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر جو آخری سروے کروایا تھا وہ 93,000 تقریباً 1 لاکھ لوگوں نے ووٹ دیا تھا۔ ریسرچ کی اس زبان کے اندر آپ سوچ نہیں سکتے کہ اتنا بڑا سیمپل شاید لیا جا سکے، اس میں بھی انہوں نے لوگوں نے کہا کہ ہم 95% لوگ جو ہیں عمران خان کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ آخری دن الیکشن میں دھاندلی، یہ اتنا خوفناک پس منظر ہے کہ جس کو سوچتے ہوئے پاکستان کے صوبے کا ہر چیف سیکرٹری اور ہر آئی جی جو ہے وہ کانپ رہا ہے۔ اس کیفیت کے اندر، اس حالت کے اندر اسٹیبلشمنٹ صرف ایک ہی راستہ ہے، ایک اعلان کہ تمام تر جتنے بھی قیدی ہیں کسی بھی پارٹی کے ہیں ان کو رہا کیا جاتا ہے، اور ہم بالکل غیر جانبدار ہو کے آرام سے سکون کے ساتھ الیکشن سے 10 دن پہلے سے ٹی وی پر بیٹھ کے صرف خبریں دیکھا کریں گے، تو تب اس ملک کے اندر سکون، امن اور اطمینان آ سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اور راستہ اختیار کیا گیا تو اس سے کچھ بھی برآمد ہو سکتا ہے اور کچھ بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔